گفتگو کریں گے مفتی شادیب صاحب سے. تو سب سے پہلے میں آپ کو آیت غوث کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو عام لوگ ہیں، کہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو انزائٹی کا شکار ہیں، کہ جو ڈیمینشیا کا شکار ہیں، جن کے پاس اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو کچھ سمجھ نہیں آتا، پرابلمس میں رہتے ہیں. جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ان کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. آیت قطب غوث عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے اسی آیت کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا 3 دن کا یہ عمل ہوگا. اچھا 3 دن وہ آپ کون سے لیں گے؟ بدھ، جمعرات اور جمعہ. یہ 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعہ عصر اور مغرب کے درمیان 133 بار پڑھ لیں. اچھا جو لوگ 133 بار نہیں پڑھ سکتے وہ 40 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا جو لوگ 40 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے وہ 11 مرتبہ کم از کم اس آیت کو پڑھ لیں. اچھا اس میں بدھ، جمعرات، جمعہ یہ 3 دن خاص ہیں، اور اس کے علاوہ یوم ابیس یعنی کہ وہ 3 دن جو چاند کی 13، 14 اور 15. اچھا جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں، جو لوگ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ خاص ہے کہ وہ چاند کی 13، 14 اور 15 کو 133 بار عصر اور مغرب کے درمیان ہی پڑھی جائے گی. اس کا وقت ہے اس کا وقت ہے اس آیت کا کہ آپ اس کو اس وقت اس آیت میں پڑھیں گے. یقین جانیے جس فتح کے لیے پڑھیں گے آپ کو وہ نصیب ہوگی. اچھا جس شخص کے اوپر جادو ہوا ہو، جو شخص جادو کی وجہ سے بہت پریشان ہوا ہو، اس کے گھر ڈسٹرب ہو گیا ہو، گھر میں بیماریاں داخل ہو چکی ہوں، وہ شخص آیت فتح، آیت غوث یہ پڑھنا شروع کرے. آپ دیکھیے گا اس کی برکت سے، اس کو خالی معمول میں رکھنے سے ہی آپ ان مسائل سے چھٹکارا پانے لگتے ہیں. اس کے بزرگان دین اولیاء کرام نے کئی طریقے فرمائے، سمجھائیں، یہاں تک کہ میرے مرشد نے جو اس کے طریقہ کار سمجھائیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے وہ 360 مرتبہ روزانہ 40 دن میں اس کو مکمل کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اس کی آیت غوث کی، آیت قطب شمالی جسے کہا جاتا ہے. اچھا جو شخص 40 دن کے اندر 360 بار روزانہ پڑھ کے 40 دن مکمل پڑھتا ہے، اور ترک جمالی اور جلالی کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جو شمال کے رجال الغیب ہیں، جو شمال کے قطب ہیں، اگر کوئی شخص چاہے کہ ان سے ملاقات ہو، ان کا فیض ملے، ان کی برکتیں اس کو ملیں، تو وہ شخص 40 دن کا اس کا چلہ کر لے، اس کا آیت قطب شمالی کا، اور 40 دن کا چلہ ایسے کرے کہ وہ روزہ رکھے اور احرام باندھ کر پڑھے. اچھا جب وہ روزہ افطار کرے نا تو وہ چاول سے روزہ افطار کرے. اچھا چاول اتنا پکائے کہ آدھا وہ خود کھائے اور آدھا وہ خیرات کر دے، کسی میں تقسیم کر دے، اور 360 بار پڑھے ترک جلالی جمالی کے ساتھ. تو اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کو زندگی میں کسی عمل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہے، آپ لوگ یہ طریقے لکھتے رہے نا اپنی بیعت شاذلیہ میں، کہ آپ لوگوں کے کام آئیں گے، آپ کی اولادوں کے کام آئیں گے. یہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے جو میاں حضور نے خود تعلیم فرمائے، جو ہم اپنے مریدین کو تعلیم کرتے ہیں، یہ وہ طریقے کار ہیں. اچھا جو شخص اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتا ہے وہ 360 مرتبہ روزانہ 1 سال تک اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اچھا جب اس کو 360 مرتبہ 1 سال تک زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو 1.25 لاکھ کی تعداد اس کی مکمل ہو جاتی ہے. اور تسخیر کے لیے، کامیابی کے لیے، فتح کے لیے جس کو یہ اگر یہ پڑھ کے دم کر کے دے دے تو وہ اس کا کام آسانی ہو جاتی. میں چاہتا ہوں کہ جس دور حاضر کے اندر ہم لوگ موجود ہیں تو کم از کم اس کو اپنے ورد میں 11 مرتبہ ضرور رکھیں. چلیں میں آپ کو یہاں تک کی چھوٹ دے دیتا ہوں کہ اگر 11 مرتبہ نہیں رکھ سکتے کم از کم 3 دفعہ ضرور کر لیں. سبحان اللہ. یعنی تو 3 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور 3 دفعہ پڑھنے میں اگر کوئی ناقص پڑھنے والا ہوگا، کمزور ہوگا پڑھنے میں، تو میرے خیال سے 10 منٹ لے لے گا. وہ بہت زیادہ اگر رک کے بھی دیکھ کے بھی پڑھے گا تو وہ آسانی کے ساتھ 5 منٹ میں آرام سے پڑھ لے گا اس کو. بالکل ایسے ہی. تو اور الحمدللہ میاں حضور نے
آپ سے بھی اس کا چلہ کروایا؟ بالکل، الحمدللہ اچھا، الحمدللہ۔ اس چلے کے دوران اگر کوئی آپ کے مشاہدہ ہو یا کوئی آپ نے اس کی کوئی برکتیں دیکھی ہیں خود، آپ اپنے ذاتی اس پہ بتائیے گا مجھے کہ اس کے مقصد کیا، اس میں روحانیت میں آپ نے کیا محسوس کیا کہ اس سے روحانیت میں آپ کو اضافہ ہوا یا کچھ کامیابی ملی، کیا کیفیت ہوئی اور کس طرح کیا آپ نے یہ؟ بھیا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں کافی پریشانی کے عالم میں تھا، ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات تو ہوتے، تو اللہ کے فضل سے اچھا میاں نے خود ہی مجھے بیان فرمایا نا کہ کہنے لگے تم وہ آیت کتب شمالی نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بھائی میاں کون سی آیت؟ خود ہی میں نے کہا میاں آپ فرمایا، بولے ثم انزل علیکم، میں نے کہا جی میاں یہ تو مطلب حفظ تو کیا ہوا یاد تو ہے لیکن پڑھا نہیں آج تک۔ میں نے کہا اس کو اپنے معمول میں رکھو، اس کو اپنے معمول میں رکھو۔ اب اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان دنوں میں اتنی بے چینی والی میری کیفیت ہوتی تھی، الحمدللہ اس کے بعد اتنے مسائل، لوگوں کے پریشانیاں، لوگوں کے معاملات اور دشمنوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سکون عطا کیا، سکون، بالکل سکون عطا کیا کہ ٹینشنوں سے، اگرچہ پہاڑ جتنی مشکل ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی اس پہاڑ جتنی مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں ہے، آیت کے بارے میں، کہ اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنا قرضہ ہو، بالکل 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 ایسے ہی ہے، مطلب آپ قرضے تلے دبے ہو، آپ کو کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو، آپ آیت غوث پڑھنا شروع کر دیں، آیت غوث پڑھنا شروع، ایسے ہی ہے۔ آپ 3 دفعہ اپنے معمول میں رکھنا شروع کر دیں، دیکھیں آپ کے قرض اتر جائے گا، اس کے ایسے سبب بنیں گے کہ آپ کے ذہن و گمان میں نہیں ہوگا، ذہن و گمان نہیں ہوگا۔ اچھا، رزق کی فراوانی کے لیے بھی بہت زبردست ہے یہ آیت، بالکل بالکل، رزق میں خیر و برکت کے لیے، خیر و برکت کی، جو لوگ اس کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں نا، پھر وہ خود اس کا مشاہدہ کریں گے، بے شک، پھر وہ خود اپنے اندر تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اچھا، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، بیٹا کال آئے تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اجازت کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے تو آیت کتب غوث کی آپ لوگوں کو اجازت ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اس کا عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل کی اجازت ہے۔ اگر اس کو اپنے ورڈ میں رکھنا چاہتے ہیں تو ورڈ میں رکھنے کی اس کو اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو چاہوں گا کہ اگر اس کو ایک بار جو ہے پڑھ بھی لیا بالکل جائے بالکل 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 تو وہ زیادہ مناسب بالکل ہوگا۔ بالکل۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ بے شک دلوں کا اطمینان بے شک بے شک اللہ ہی کے ذکر سے ہے، بالکل ایسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر تو میری طرف سے چاہنے والوں کو اس آیت غوث کی اجازت ہے، اور باقاعدہ طور پہ ہمارے سلسلے کے اندر جو مرید ہوتے ہیں، جو شاگرد ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھیں۔ جی السلام